عورتوں کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو مرد کو اور پورے گھر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اکثر عورتیں جن گھروں میں پستی ہیں اور روتی ہیں، کہیں شوہر کے ظلم کی وجہ سے، کہیں ساس کے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو کہیں سسرال کے پریشر کی وجہ سے، جو عورتیں پس رہی ہوتی ہیں نا، خدا کی قسم جب وہ ان تمام ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی ان کی زبان سے لفظ اللہ نکل گیا اور انہوں نے اگر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکار لیا، تو پھر خدا کی قسم اس گھر میں بھوچال آ جاتا ہے، پھر اس گھر میں مصیبتوں کا انبار آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشانی کی حالت میں پورا گھر آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مظلوم کی ہائے سے بچو، مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا ہو، آسمان کے ساتوں دروازے چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ عورت مظلوم ہوئی، یعنی کہ اس عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو یہ بیوی کے اوپر ظلم ہے اور بیوی زبان نہیں کھول پا رہی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات ظلم کر رہے ہیں، بیوی زبان نہیں کھول پا رہی ہے، بیوی کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے، سسرال والے بھی اس کے خلاف ہیں، ساس سسر بھی اس کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ بھی اس نے اپنا کیس اللہ کے سامنے رکھ دیا تو آپ سمجھ لیں کہ اس گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک شخص کا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص تھا اور بڑا غریب آدمی تھا، تو وہ مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، اس کا تالاب تھا، ایک مچھلی پورا دن میں نکل کے آئی، اس کے گھر میں کھانے کو لیے کچھ نہیں تھا، اس نے اس مچھلی کو لیا، اپنے گھر کو آنے لگا، ایک امیر آدمی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ مچھلی ہم تمہیں دے دیں گے تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ تو وہ دھونس دکھانے لگا، جانتے نہیں ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ علاقے کا سب سے رئیس اور کروڑ پتی انسان ہوں۔ تو اس نے وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ بھائی آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں اس مچھلی کے بدلے، میں بچوں کے لیے کچھ اور خرید لوں گا، آپ یہ مچھلی لے لیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے پیسے بھی نہیں دوں گا اور یہ مچھلی بھی چاہیے۔ تو اس نے دونوں میں آپس میں تھوڑی سی لڑائی ہوئی، اس غریب آدمی سے وہ امیر آدمی مچھلی کو چھیننے لگا۔ جب اس نے مچھلی کو چھینا ہے نا تو اس غریب آدمی نے اس کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ تو کوئی بات نہیں، تھوڑے سے ہلکے سے دانت معمولی سے لگ جاتے ہیں، وہ دانت لگ گئے اور اس نے مچھلی کو چھینا چلا گیا۔ یہ بندہ جو غریب آدمی جو مچھلی پکڑ کے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر کے جا رہا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اور وہ آنکھ کا آنسو نکلا رخسار پر آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کی طرف دیکھنا تھا کہ اس کے آنکھ سے آنسو نکلے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے کہا کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں اپنے اس کیس کو تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں اور اب میں اپنے اس معاملے کو تیرے حوالے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ہفتہ ہوا تھا، ہفتہ بھر گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کو تو رزق دے دیا، اس نے تو کہیں نہ کہیں سے کھانا کھایا، اللہ نے پیٹ بھروا دیا، کیونکہ اللہ بھوکا اٹھاتا تو ہے لیکن سلاتا نہیں ہے۔ لیکن ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ شخص جس نے مچھلی کو چھینا تھا، اس کے اس ہاتھ میں جہاں پر اس غریب آدمی نے کاٹا تھا وہاں پہ ایک زخم ہو گیا۔ ڈاکٹر حکیم کے پاس پہنچتا ہے، حکیم نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ یہ سڑ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ گلتا تمہارے پورے ہاتھ میں لگ جائے۔ تو اس نے کہا بھائی ہاتھ بچانا ہے تو انگلی کاٹ دو، تو اس نے انگلیوں کو کٹوایا۔ ہفتہ نہیں گزرا تھا، وہ گلتا کوہنی تک آیا، کوہنی تک ہاتھ کاٹنا پڑا، پھر اور آگے پہنچا تو یہاں تک کوہنی سے اوپر تک اس کے ہاتھ کو کاٹنا پڑا۔ تو وہ حکیم پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں نے آج تک ایسا کیس نہیں دیکھا، اب یہ بتاؤ یہ تمہارا جو پہلا کیس ہوا تھا، جو پہلا گلتا لگا تھا وہ لگا کیسے تھا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، معمولی سی بات تھی، وہ چھوڑو، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کہا وہی پوائنٹ ہے، وہی مجھے بتاؤ کہ وہ پہلا جو چوٹ لگی تھی وہ تمہارے کیسے لگی تھی؟ کہا وہ ایک شخص تھا، ایسا معاملہ ہوا، میں نے مچھلی چھینی، اس نے مجھے کاٹا اور بس ایک ہفتے کے بعد وہ پک گیا۔ تو کہا کہ نہیں نہیں، یہ دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر اور حکیم ایسا نہیں ہے جو تمہارے اس غلطے کا علاج کر سکے۔ جاؤ اور اس مظلوم آدمی سے جا کر معافی مانگو اور اس سے جا کر سوری بولو اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ جب یہ شخص آیا اور اس سے آ کر معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پورے ہاتھ کو ٹھیک فرما دیا۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا آسمانوں کے دروازوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر بیوی بھی گھر میں رو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے کیس کو رکھ رہی ہے، تو پھر آپ یہ انتظار کریں کہ آپ کے گھر کی برکتوں کا جانا، بے برکتی کو آنا، آپ کے یہاں لڑائی جھگڑے مصیبتیں ایسی چیزوں کا آپ سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی عورت کا پڑوسیوں کے حقوق ہیں ان کے دلوں کو نہیں دکھا سکتے تو بیوی کا تو سب سے بڑا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بیوی کے ساتھ اچھا ہو، تو بیوی کے ساتھ برتاؤ بیہیو اچھا رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گھروں میں سکون اور زندگیوں کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔